اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ان کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے. کوئی گناہ تو نہیں, اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے. دیکھو ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے. وہ بلا وجہ اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں. یہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑھے ہیں نا, پلے بڑے ہیں, تو ہم نے بھی دیکھا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کو اتنا ٹارچر بات بات پہ کبھی, یعنی بعض گھروں میں دیکھے, زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے, پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں, آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں. بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے, کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں. اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے, تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے. تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا, گھر کی بات گھر کے اندر رکھو. رشتے داروں کے ابے یہ ایسا ہے, ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں ہے, تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا. اس کی گھر میں اس کو عزت دو. گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ ڈانٹو, بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں, لان تان بھی کرنی پڑتی ہے. ایسے ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا, اصلاح کے جذبے سے. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میرے ماشاءاللہ ابھی تو یاد نہیں رہتا 16-17 جو بھی ہے حساب کتاب, سوتےلے ووتےلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں. خیر, تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں. میں نے زندگی میں یعنی میرے 20 سال تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے میرے جب سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے. تو کچھ بچے شادی بھی ہو گئی, میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی. میں نے اس 20 سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید 2 دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہو, وہ بھی 1 یا 2 تھپڑ, یا بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا, وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر. سمجھ میں آ رہی بات. اور ایک بچے کے میں نے 2-3 تھپڑ مارے تھے, وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا. جب اسکول کا موقع آتا نا وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے, دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن میں. نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا, نہ یہ ان کا استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے. تو جب بہت زیادہ ہو گئی پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی آرام سے چلا جائے گا. گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں, تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے, پڑھ کے ہی نہیں دے رہا. پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا, تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے, تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں, ٹھیک ہے نا. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا, لیکن میں نے کہا نہیں, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار, بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں, ایسے معصوم ہوتے ہیں, تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار, ان کی کیا, وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. صبح جب وہ اٹھتا تھا نا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو, مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے. ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں, فجر کی نماز تکبیر, اور بچے کی حالت کیا ہے, اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے. تو اب 8-9 سال اس کی عمر تھی, تو زیادہ ہو گیا. پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے. تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4-5 تھپڑ لگائے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا. پھر وہی پوستی پن, نہیں جا رہا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, نہیں جائے, ٹماٹر بیچے گا یہ, جاؤ. کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائے یار بچوں کو مار مار کے, نہیں لگ رہا ہے. ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. پھر اس کو حفظ میں ڈالا, حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا. دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ ٹھکا ٹھک نکل گیا, حافظ بن گیا. تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں, یہ والا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا, جو کام بولو اس پہ پتہ نہیں. پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا, میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی, کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے, کوئی طاقت کی دوا دی. ابھی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں. کوئی وٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے, تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں, کوئی کمی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے, بس اس پہ خوش ہوں گے. الحمدللہ سٹا نہیں لگاتا, الحمدللہ غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے. بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا. ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے, نہ پڑھے یار, نہیں پڑھ کے دے رہا. سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے سے کیا کرنا ہے, اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا,
کہ زیادہ ٹینشن نہ لو تو کیا ہوگا, زیادہ زیادہ ٹماٹر بیچے گا تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری, اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں گا. تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں کیوں ٹینشن لوں؟ میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے, خوش ہوتا ہے. بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, ابا کے آنے سے کھلونے, ابھی بقرعید ہے وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے, گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے. تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں. میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی, بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے, ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی مارے بھی کھائی, اسکول تو جانا شروع ہو گئے تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو کچھ کام کے بن جاؤ گے. میں نے تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے, حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے, بچپن میں حفظ نہیں کیا, بڑے ہو کر. میں پورے مولوی بننے کے بعد میں نے حفظ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے طور پر حفظ کر لیا. تو جب شوق ہوتا ہے تو سب کچھ ہے. لیکن اگر چترول لگا لگا کے بچے کو آپ نے انسان بنانے کی کوشش کی نا تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا وہ. ہاں, نشے وال میں نہ بیٹھنے دو کہ بچہ چرس پی رہا تھا, آپ نے کہا محبت سے سمجھایا, دوبارہ چرس پینے لگا, اب نہیں, یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے, پھر تو اس کو بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر. پھر بھی مار دھاڑ کے بجائے کوئی اور طریقے اختیار کرو, گھر میں بند کر دو اس کو, بری ایکٹیویٹیز سے روکو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے بھائی بچوں کو محبت دے, وہ تمیز سے سمجھائے, ان کو رسپیکٹ دے, ان کو یہ احساس ہو کہ ابا ہمارا. دیکھو جس باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو خوشی کے بجائے ٹینشن ہونا شروع ہو جائے وہ کامیاب باپ بولو نہیں. اب چونکہ مجھے اپنے ابا یاد آنے لگتے ہیں نا تو پھر میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں. وہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. ہم پنجاب گئے ہوئے تھے, 2 مہینے کی چھٹیاں ہم پنجاب میں گزارتے تھے, تو ہمارے ابا یہیں ہوتے تھے. تو ہمیں پتہ چلا ہمارے ابا بھی آ رہے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی, یار ابو بھی ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے چھٹیوں میں. تو اگر کوئی کسی باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو ہو رہی ہے خوشی تو اس کا مطلب وہ ابا کیا ہے, صحیح ہے. اور جہاں بچوں کو کہ یار ابا ہے نا پھر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ابا میں فالٹ ہو. بعض دفعہ اولاد میں بھی فالٹ ہوتا ہے, وہ ایسی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا آنے سے پتہ ہے کہ ڈانٹ پڑے گی, لیکن یہ ابا کے بھی تھوڑے سے فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو بچپن سے کنٹرول کرو, بری صحبت سے بچاؤ, بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ نیک ہی پیدا ہوتا ہے, اس کو ماحول بگاڑتا ہے. تو بچے کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس بگڑنے سے بچا لو اس کو. اس کے دوستوں پہ نظر رکھو. میں اس کی نظر کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھ کن لوگوں میں رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ غلط لڑکوں میں بیٹھنا. اور یہ اسکول خراب کرتے ہیں, اچھے اچھے گھروں کے بچے ہم نے اسکولوں میں بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں. اس لیے نہیں کہ اسکول ان کو بگاڑ رہا ہے, اس لیے کہ اسکول میں بعض دفعہ ان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لڑکوں سے ہو جاتی ہیں, وہ لڑکے ان کو موبائل میں غلط چیزیں دکھا کے, نشہ اور یہ الٹی الٹی باتیں کر کے, ابے تمہارا ابا تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتا, ابے تمہیں سینما گھر نہیں جانے دیتا, ابے تمہیں فلم نہیں دیکھنے دیتا, اس طرح کی باتیں نا دوست بچوں کو سکھا سکھا کے ماں باپ کے خلاف ورغلا رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایسی باتوں سے عورتیں بعض دفعہ عورت کو شوہر کے خلاف ورغلاتی ہیں. میرے سامنے ایک طلاق کا کیس آیا, ایک میاں بیوی کی بہترین زندگی گزر رہی تھی, آسٹریلیا میں تھے وہ, شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے, اب بہت پرانا قصہ ہو گیا, بہت مشکل ہے کہ اصل تک پہنچے. وہ شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے جاب کے سلسلے میں بینکاک آ گئے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی, کہتا ہے میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی, تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا, اپنی بیوی کو ایک درس قرآن میں بھیجنا شروع کر دیا. اب درس قرآن سے تو اور محبت پیدا ہوگی نا, لیکن الٹا کام شروع ہو گیا. کہہ رہے میری بیگم کیا ہوئی, اس کے جو تیور ہیں نا روزانہ میں نے دیکھا بدل رہے ہیں. اس کی مجھ سے وہ محبت نہیں جو پہلے تھی, اور مجھ سے مطالبہ شروع کرنے لگی آسٹریلیا رہنا ہے مجھے. تھائی لینڈ آسٹریلیا کی نسبت تو تھوڑا سا کم لیول کا ہے نا, اور مجھے یہاں نہیں رہنا, مجھے فلانی ملک میں رہنا ہے, اور یہ کہہ رہے ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. میں حیران تھا کہ درس قرآن میں جا کے بگڑ کیوں رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ وہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے اس سے دوستی لگا لی ہے, اور وہ اس کو ورغلا رہی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ درس میں تو یہی میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں, درس دینے والے بھی بڑے اچھے آدمی تھے, لیکن عورت کیا کر رہی ہے, وہاں کوئی فسادی عورت تھی, وہ کیا کر رہی ہے, تو بھائی تم آسٹریلیا جیسے کنٹری کو چھوڑ کر یہاں آ گئی, تمہارا دماغ خراب ہے. اب وہ بندے کی مجبوری ہے, وہ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا کا ماحول تھائی لینڈ سے زیادہ خراب تھا ان کے بقول, وہاں بچے کے بگڑنے کا چانس. تھائی لینڈ میں گیا ہوں, دو دفعہ گیا ہوں. تھائی لینڈ میں مخصوص علاقے تو ہیں جہاں بہت زیادہ بے حیائی ہے. نارمل جو گھروں کے حالات ہیں وہ یورپ سے اچھے ہیں, یعنی بچے آرڈر پہ نہیں بگاڑے جاتے وہاں پہ. تبھی انڈیا کی بہت ساری فیملیز تھائی لینڈ موو کر گئی ہیں. تو کوئی بھی بینکاک یا تھائی لینڈ جا رہا ہو نا تو فوراً فتوا نہ لگا دیا کرو عیاشی کرنے جا رہا ہے. بعض دفعہ عیاشی سے بچنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں بہت سے علاقوں کے.
کہہ رہا ہے نتیجہ کیا نکلا, اتنی تو میں اتنے مسائل ہوئے نا کہ بالآخر طلاق ہوئی ہے ہمارے درمیان. اور کہہ رہا ہے میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے اس کو درس قرآن میں کیوں بھیجا. تو درس قرآن نے اس کو نہیں بگاڑا, اس کو بگاڑا کس نے؟ اور پھر وہ خاتون کورٹ سے بچے بھی لے کے غائب, بیٹیاں لے کے غائب. اور وہ بیچارہ میرے پاس آ کے رو رہا تھا, کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں, کیونکہ بیوی تو گئی, بیٹیاں بھی کس کو دی ہیں کورٹ نے. پاکستانی عدالت میں کیس چلا تھا, نیشنل یہیں کے تھے, وہ پاکستان آ گئی تھی, پھر پاکستان سے بچوں کو لے کے آسٹریلیا چلی گئی, اور پھر پتہ نہیں آسٹریلیا کے کورٹ سے کیا یا پاکستان سے کیا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. کہہ رہے بچوں سے بھی گیا میں, اور بیٹیاں یاد کر کے نا ڈپریشن میں. کہہ رہے میں تھائی لینڈ چھوڑ نہیں سکتا, میری جاب اس ٹائپ کی ہے کہ میں چھوڑوں گا تو میں مسائل ہو جائیں گے. تو بعض دفعہ اچھا اسکول ہے, لیکن آپ کے کلاس فیلو آپ کے بچے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچے کی کلاس فیلو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ابے تو اپنے ابا کی کیوں مانتا, ابے تیرے ابا نے کیا دیا. خواتین بگڑ رہی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نیا اس علاقے میں آیا تو میری مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی اس وقت, اچھی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈیفینس یا گلشن اقبال میں جو ان کا اسٹیٹس زیادہ اچھا ہے. تو میرے گھر میں ایک سیکنڈ ہینڈ فریج لے کے رکھا ہوا تھا میں نے. ایک خاتون آئی, آپ کی وائف سے ملنا ہے, آپ کی وائف سے ملنا ہے, وائف سے ملنا ہے, آئیں اور چلی گئیں اور لڑوا دیا ہم دونوں کو. میں حیران ہوں یار ان کو ہو کیا گیا. وہ خاتون نے کیا ہے, میاں آپ کے ممبر پہ باتیں تو بڑی بڑی بیویوں کی حقوق کے کرتے ہیں, یہ فریج لے کے دیا ہوا ہے آپ. یہ بات ہوگی 2004 کی یا 3 کی, اور مسجد کا گھر تھا, مسجد والوں نے گھر دیا ہوا تھا مجھے. مسجد والے بھی آپ کو پتا ہے جو گھر دیتے ہیں نا اس میں چونا ہوتا ہے, نہ کوئی یہ بھی نہیں تھا بہت ہی. وہ تو اب میں نے ریپیئر کروا کے, کچھ گھر تو اب بھی مسجد کا ہے لیکن کچھ اس کو ریپیئر کروا کے صحیح کر, تاکہ کوئی خاتون آ کے لڑوائے تو نہیں کم از کم. ٹھیک ہے. تو وہ خاتون آئی. اب میرے گھر والوں سے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیور ٹھیک نہیں ہے. اس کے پیچھے جب تحقیق کیے تو پتا چلا کہ وہ خاتون آئی ہیں اور بول رہی ہیں تمہارے میاں ممبر پہ تو بیویوں کے حقوق. اس وقت بھی میرے بیانات تو ہوتے تھے, یوٹیوب نہیں تھا, لیکن ویسے لوگوں میں بیانات شیئر ہوتے تھے, جاتے تھے آڈیو کے ذریعے, اور بہت سی خواتین بیان سننے آتی تھیں. فریج دیکھو یہ لے کے دیا ہوا ہے, اور گھر میں صوفے دیکھو. اچھا مجھے میرا خیال ہے صوفے بھی نہیں تھے, میں نے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے, جیسے پٹھان لوگ نہیں ہوتے رکھتے وہ اپنے اس میں قالین, ہم اسی پہ خوش تھے, بھائی پٹھانوں والا اسٹائل ہے بھائی. اور یہ صوفے بھی نہیں لے کے دیے ہوئے, اور یہ بھی نہیں دیا ہوا, اور وہ بھی نہیں. گھر والوں کا دماغ ایسا خراب کیا نا. پھر میں نے سمجھایا ہی ہوگا, میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ عورت نیک ہوتی تو یہ آ کے سمجھاتی کہ ماشاء اللہ بھائی فریج بھی ہے گھر میں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, بھلے سیکنڈ ہینڈ ہے لیکن. تو عورت کا کام آگ لگانا بھی ہے, آگ بجھانا بھی. تو وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ فائر بریگیڈ میں جاب نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں ہے. لیکن جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی, دیندار عورت نہیں کرتی ایسا. تو بچوں کو وہ خلاصہ یہ نکلا کہ ابا کو چاہیے بھائی بچوں کو طنز تانے نہ کیا کرو, بہت اس سے آگے معاملہ خراب چلتا ہے. اور دل پتہ نہیں کیسے چاہتا ہے, اور اولاد سے تو انسان کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا اس پہ. تو میں نے زندگی میں 2 دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے ہاتھ اٹھائے بچے پہ, اور وہ بھی ہاتھ اٹھانے کے بعد جو اس کی تلافی کی ہے, وہ تلافی ہاتھ اٹھانے سے زیادہ مہنگی پڑی ہے مجھے. کیونکہ جب ظاہر ہے ہمارے ابا یہ کرتے تھے, جب ہمیں کٹ لگاتے تھے تو پھر اس کے بعد الگ سے پروٹوکول دیتے تھے, کیونکہ جب بڑے چھوٹوں کو مارتے ہیں نا, یہ سختی کرتے ہیں, تو شیطان آ کے بجائے تربیت کرنے کے نا وہ ورغلانا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کا راستہ بند کرنے کے لیے پھر بڑے پر لازم ہوتا ہے کہ پھر وہ الگ سے بچے کو عزت دے, تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ ہمارا باپ ہمارا دشمن نہیں ہے, اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو ہمارے ابا سے بھی ہم نے تو بہت ہی کٹ کھائی ہے اپنے ابا سے الحمدللہ. اس زمانے میں کٹ کا دور تھا, اب تو بچوں میں وہ فینسی قسم کی مرغی جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہم نے تو پائپوں سے مارے کھائی ہیں, ان کو پتہ ہے ہمارے ابا کتنے سخت تھے. تو پائپوں سے الحمدللہ طبیعت سے کٹے ہیں, لیکن ہمارے دل میں منفی جذبات نہیں آتے تھے. پھر ابا بعد میں بٹھا کے اتنی محبت, اور وہ پھر تھوڑا سا خرچہ پان گٹکے کا, پان گٹکا نہیں تھا یہ نہیں خرچہ دیتے. تو جب ایسے ہو تو پھر بچے کی تلافی کرنی چاہیے, اس کو پھر کیا کرنا چاہیے, تھوڑے سے پروٹوکول بھی دیں, پیسے ویسے دے دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. پھر دیکھو پیسوں سے کر کیا رہا ہے, ایسا نہ ہو جا کے سٹے لگا رہا ہو دوبارہ. لیکن بہرحال اولاد پر یہی ہے کہ ابا اچھے ہوں یا ابا برے ہوں, اس نے اگر جنت کمانی ہے تو ہر قیمت پہ ابا کو برداشت کرے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہ دیکھے میرے ابا مجھے محبت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, وہ دیکھیں یار میرا باپ ہے, میری جنت کیا ہے.
میری جنت اللہ نے اس کو خوش کرنے میں رکھی ہے. وہ یہ چیز ہے نا, یہ تو اولاد کے لیے. اور پھر بھی اگر حالات صحیح نہیں ہو رہے نا, ابا بیٹے کی چپکلش چل رہی ہے, ابا ہر وقت آنے, ابا ٹھیک نہیں ہو کے دے رہے, اور آپ سے برداشت سے معاملہ باہر ہو رہا ہے, تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. کیونکہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ, گناہ تو نہیں ہے یہ, کیونکہ کنارہ کشی قطع تعلق نہیں ہے, بلکہ الگ رہنا شروع کر دیں, آپ ابا سے تعلق رکھیں. بڑی نیکی یہ ہے کہ ابا کے ساتھ رہیں, لیکن یہ بڑی نیکی ذریعہ بن رہی ہے بڑے گناہ کا. تو بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑی نیکی کو آپ چھوڑ دیں. تو بالغ ہونے کے بعد ابا کے ساتھ رہنا شرعاً ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس پہ لازم نہیں ہے کہ ابا کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہے. شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ کما کے اپنا الگ رہنے کا انتظام کر سکتے ہو, لیکن ابا کی خدمت میں لگے رہو آپ. تو جب ایسے معاملات ہوتے ہیں, بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے, تو پھر میں اولاد کو کہتا ہوں یار پھر کیونکہ روزانہ چڑچڑ پڑ سے اب بچہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر بدتمیزی ہوتی ہے, پھر اور لڑائیاں ہوتی ہیں, قتل و غارت تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں. تو پھر بیٹے کو چاہیے بھائی ابا سے کیا کر لے, کنارہ کشی اختیار کر لے, پھر ہیلو ہائی کرتا رہا کرے, ابا کی خدمت کرتا رہا کرے. لیکن 24 گھنٹے ساتھ رہنے سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. بلکہ ہر رشتہ دار میں, بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ زیادہ تعلق رکھیں گے نا تو محبت بڑھنے کے بجائے کیا ہوگی, کم ہوگی, نفرت بڑھتی ہے. تو ریزرو رہیں ان سے. میرے ساتھ ایسے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, مجھے پتا ہے تھوڑی دیر اور بیٹھے رہے تو میں اس سے لڑ جاؤں گا, اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا اس سے کیا ہو جائے گا, پٹا ہو جائے گا تھوڑی دیر. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی میں ذرا مصروف ہوں. اچھا میرے بھائی, میرے بڑے بھائی کام کاج نہیں کرتے, کافی ڈانٹ ڈپٹ کر لیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کوئی نصیحت کریں. جو بڑا بھائی کسی میں ایسا اللہ نے کوئی مائی کا لال پیدا نہیں کیا جو بڑے بھائی کو ٹھیک کر لے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. بس صبر کرو, برداشت کرو, اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو, ان کی اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. بڑا نہیں ٹھیک ہوتا بھائی. اگر کسی کا ہدف ہے 1 سال میں مجھے یہ ہدف پورا کرنا ہے, تو وہ پلاننگ کرنے میں 2-3 کیا بنیادی اصول اختیار کرے اور کس طرح 2-3 اسٹیپ لے. بھائی ہر ہدف کا ایک الگ ضابطہ ہوتا ہے نا, ہدف کیا بنایا ہے اس کو بریک کرے نا, اس کو توڑے ٹکڑوں میں. آپ نے پلاننگ کی کہ 2 سال میں نے یہ کام کرنا ہے, تو پھر اس کے لیے مجھے 1 سال میں کہاں تک پہنچنا ہے, 6 مہینے میں کہاں تک پہنچنا ہے, 2 مہینے میں کہاں تک پہنچنا ہے, 1 مہینے میں کہاں تک پہنچنا ہے, اور اس ہفتے میں نے کیا کرنا ہے. اس طرح توڑیں گے تو پھر پہنچنا آسان ہوگا. پھر 2 سال میں نہیں بھی ہوا تو 4 سال میں ہو جائے گا. وہ میرے والد اگر ماں باپ بوڑھے ہوں تو کس طرح ان کی خدمت کی جا سکتی, عمرہ کروانے سے بہتر, اور کیا کیا شکلیں. بھائی جس طرح بھی وہ خوش ہوں, جس چیز میں ان کی راحت ہو. بعض دفعہ ماں باپ عمرہ کرنے سے خوش نہیں ہو رہے ہوتے, بعض دفعہ وہ ویسے خوش ہوتے ہیں ہمیں عمرے کے پیسے دے دو, ٹھیک ہے نا, اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں, وہ اولاد کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. ابا اس سے خوش ہوتے ہیں ان کی ایک اور شادی کرا دو, لیکن اماں اس سے خوش نہیں ہوں گی تو پھر آپ نہ کرائیں, آپ نہ کرائیں یہ کام. وجہ اس کی ہے کہ آپ خود اپنی اماں پہ سوکن لے کر آنا, کوئی اور لے آئے, آپ نہ یہ کام کریں. یہ بالکل ایسے جیسے اپنے داماد کی دوسری شادی کرانا, یہ ٹھیک نہیں ہے. داماد کو کرنے تو جتنی چاہے شادیاں کریں, لیکن آپ کراؤ گے تو یہ قطع رحمی ہے. کیوں؟ آپ کی بیٹی کے دل میں باپ سے کیا آئے گی, نفرت آئے گی. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے پوچھا نا, تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا, کیونکہ ہر چیز کو اسلام اس کا موقع دیتا ہے. تو آپ شادی کرو, کس نے روکا ہے آپ کو؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے جب باپ کہے گا نا داماد کو, تو بیٹی کہے گی کہ ابا میرے اوپر سوکن لانے کا ذریعہ بنے. وہ شوہر سے الگ لڑے گی, باپ سے الگ لڑے گی. تو ہر چیز, جیسے اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ میں عورت کو کبھی نہیں کہتا کہ اپنے شوہر کو کہو کہ آپ دوسری شادی کریں. یہ عورت کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو آپ. ایک تو اس پہ سوکن آ رہی ہے, دوسرا اس کے مشورے سے آئے. یہ ایسے ہے جیسے بکرے کو حکم دے رہے ہیں کہ ذبح ہو جائے لیٹنے کے لیے. بکرا کہے گا ایک تو قربانی میں مجھے لٹار ذبح کر رہے اور گرنے کا کام بھی میں خود کروں. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. دیکھو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بکرا کاٹیں, بکرے کو حکم نہیں دیا کہ وہ کٹے, کیونکہ بکرے کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی کہ وہ کٹ بھی رہا ہے اور شور بھی نہ مچائے وہ. تو جب شوہر سوکن لے کر آتا ہے عورت پر, تو شریعت نے اس کو شور مچانے کی اجازت دی ہے کہ اس پہ ظاہر ہے اس کی محبت تقسیم ہو رہی ہے, اس کو تو تکلیف ہوگی, یہ نیچرل ہے. تو اس کے ریلیٹیو کو نہیں کہا کہ اس کی اپنی بیٹی کے پر سوکن لانے کا داماد کو مشورہ دیں, اپنے بہنوئی کو مشورہ دیں کہ سوکن لائے. ہاں یہ ہے کہ جب وہ کرے تو آپ اس کی راہ میں رکاوٹ بولو نہیں بن سکتے.
3 بہنوں ہی ہیں, تو کسی کو بھی میں نے آج تک روکا نہیں ہے کہ آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں, کیونکہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ 4 شادیوں کے بیان کر رہے ہیں, اپنے دامادوں کو کہے نا, اپنے بہنوئیوں کو کہے. تو بھائی ہمارے بہنوئی یا داماد نے کرنا ہو, مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ صحیح ہے نا, مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے تو سب کو دی ہے. باقی ہم سے یہ توقع کہ ہم اس کو مشورہ دیں گے تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. کرنی ہے تو بھائی بیان تو سب کے لیے ہیں, جس نے کرنی ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے. بلکہ ہمارا ناک منہ بننا بھی نیچرل ہوگا, تو آپ ہمارے ناک منہ بننے کی فکر ہی نہ کرو. کیا خیال ہے؟ ہم سے پوچھ کیوں رہا ہے بھائی وہ؟ تو یہ تو نیچرل ہے. حضرت فاطمہ پہ حضرت علی نے ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی, اور یہ تکلیف کیا ہے؟ نیچرل ہے. تو حضرت علی نے خیال کیا کہ نہیں کرتا, بعد میں کر لوں گا, کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا. اب رواج ختم ہے تو اب ہم کہتے ہیں اب تو چاہیے کہ اس کو پروموٹ کرو سوسائٹی میں. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں, مفتی صاحب میرے سسر کو ترغیب دیں کہ مجھے کرنے دیں. میں کہتا ہوں بھائی, اور یہ آج بات نہیں کر رہا, جب میرے بیٹیاں نہیں تھیں اس وقت بھی میں یہ بات کرتا تھا. لوگ کیونکہ تانا دیں گے کہ اب اپنی بیٹیاں ہو گئی نا, تو اب بیان چینج ہو گیا ہے. تو جو میرے پرانے دوست ہیں, جب میری بچیاں نہیں تھیں اس وقت بھی میں یہ بات کرتا تھا کہ سسر کو کبھی میں ترغیب نہیں دوں گا کہ اپنے داماد کو حکم دے کس کا؟ دوسری شادی کا. یہ سسر کا کام نہیں ہے, کیونکہ اس کا ریلیشن کس سے؟ بیٹی سے خراب ہوگا. اس سے بیٹی کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے باپ سے, کہ ابا نے ہمارے جو ہے نا, میرے باپ نے میرے شوہر کو یہ کام کروایا ہے. اور اس کی نظیر بھی ہمیں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن میں اللہ نے 2 بہنوں سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے نا, ایک ہی ٹائم پہ آپ 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے. اس کی وجہ نبی نے بیان کی ہے, لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, آپ نے فرمایا اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی. 2 بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. تو اسلام نے آپ پر پابندی لگا دی, ایک بہن آپ کے نکاح میں, اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, کیونکہ بہنوں کی جو محبت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ تبدیل. حالانکہ شادی ہو رہی ہے نا وہاں پہ, اور 4 شادیوں کی آپ کو اجازت ہے, لیکن یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس سے جو خونی رشتہ ہے, اسلام اس کو پہلے بچانے کی فکر کر رہا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر کوئی شخص اپنی بہنوئی کو خود کہے کہ تو دوسری شادی کر, اس سے بھائی اور بہن کا جو خونی رشتہ ہے اس میں درار پڑنے کا خطرہ ہے. تو پابندی تو اسلام نہیں لگا رہا, نہ سسر لگا سکتا ہے, لیکن خود وہ سسر دامادوں کو ترغیب دے یا بہنوئیوں کو ترغیب دے, اس سے جو ان کے آپس کے اولاد کے ریلیشن ہے ان میں کیا ہوگی؟ دراڑ پڑے گی. تو اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ سسر ترغیب دے یا مرد بہنوئی کو. ہاں وہ کر رہا ہو تو آپ روک نہیں سکتے بھائی, سمجھ رہے ہو نا, آپ روک نہیں سکتے. وہ تو کوئی بھی کرے تو کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا. گورنمنٹ نہیں لگا سکتی تو سسر کہاں سے پابندی لگائے گا؟ اچھا میرے بھائی, اگر کسی نے اپنے ماں باپ یہ کیا لکھا ہوا ہے یار, اپنے ماں باپ کے علیہ السلام کو حج کراؤں گا, تو ایسے آدمی کو شروع سے کیا منصوبہ کرنا چاہیے؟ ابے حج کرانے کا ارادہ کیا ہے تو شروع سے پیسے جمع کرنے چاہیے. حج میں سب سے پہلے کیا چاہیے؟ روکڑا چاہیے. کیا مولانا یہ فرقوں کے نام لے کے نہ پوچھا کرو. دیکھو فرقوں کا نام لے کے رد کرنے سے لیبل یہ لگتا ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے. حقیقت میں اس عمل سے فرقہ واریت بڑھتی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا بریلوی ایسے, اہل حدیث ایسے, دیوبندی ایسے, شیعہ ایسے, فلانے ایسے, اور میں حق بیان کر رہا ہوں اور میں فرقوں ختم کر رہا ہوں, ختم نہیں ہو رہے ہوتے. اس سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ جب ممبروں پہ فرقوں کا نام لینا ختم کر دو گے تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی کیا ہو جائیں گے؟ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. ان کا رہتے ہیں لیکن ان میں وہ تیزی نہیں رہتی. لوگوں میں خود بخود محبتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دنیا کمانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا منع کرتا ہے دولت کمانے سے؟ نہیں منع کرتا. اس پر تو 20 میرے بیانات ہیں. اسلام اس غربت کو ناپسند کرتا ہے جو آپ کے پوستی پنے کی وجہ سے ہو, سست ہونے کی وجہ سے ہو. ایک غربت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, آپ محنت کر رہے ہو پھر بھی پیسہ نہیں آیا, اس غربت کی فضیلت ہے, اس میں صبر پہ ثواب ملے گا. آپ جنت میں پہلے داخل ہوں گے, حساب و کتاب آپ کا بہت تھوڑا ہوگا. آپ 24 گھنٹے میں 1 آدھ پراٹھے کا حساب لیا جائے گا بس آپ سے, ٹھیک ہے. مالداروں کا حساب بہت لمبا چوڑا ہوگا. کہاں سے آیا پیسہ, پہلے تو یہ پتا, اتنا آ کیسے گیا, پھر کہاں خرچ کیا. تو یہ دونوں جواب میں ٹائم لگے گا. اور غریب آدمی کہے گا اللہ آیا ہی نہیں تو خرچ کیا ہے, جو ہوا میرے اوپر ہی ہوا خرچ, لوگوں نے مجھے الٹا دیا ہے, تو جس نے دیا ہے اس سے پوچھ کہ کیوں دیا. یہ وہ غریب ہے جو سستی کی وجہ سے غریب نہ ہو, محنت کرتا ہو لیکن اللہ کی طرف سے. لیکن ہمارے ہاں جو غربت اس وقت پھیل رہی ہے نا نوجوانوں میں,
یہ پوستیوں والی غربت ہے, کچھ کرتے ہی نہیں ہے, سارا دن فیس بک یوٹیوب پہ بیٹھے 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 ادھر گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھ گئے, یونیورسٹیوں میں پڑھ نہیں رہے ہیں جا کے پھرے لے لے کے, اور موبائل فونوں پہ کال کر کر کے پرچے حل کرا رہے ہیں. اس کے بعد جب روزگار نہیں ملتا تو پھر پریشان ہے یار, بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کیسے ہی برے حالات ہو, لیکن جو محنت کر رہا ہے نا اس کو مل رہا ہے الحمدللہ, محنت کرنے والے کو مل رہا ہے. آفس میں بغیر وضو کے جوتے پہنے ہوئے موبائل پر قرآن پڑھ سکتے ہیں بھائی. مفتی صاحب اگر شوہر بیوی پر پابندی لگائے کہ تم نے زکوٰۃ نہیں دینی جبکہ بیوی پر زکوٰۃ لازم ہو تو بیوی کیا کرے؟ وہ اپنا سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہے لیکن شوہر اجازت نہیں دیتا, حالانکہ سونا بیوی کا اپنا ہے. بیوی کے مال پہ شوہر کو کوئی حق نہیں ہے کہ زبردستی زکوٰۃ کیا, وہ اگر اور بھی کچھ کرنا چاہے, عورت کا پیسہ ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ میں اسے خربوزے کھا لوں بس سارے اس میں ختم کر دوں, ٹھیک ہے نا, شوہر کو روکنے کا رائٹ نہیں ہے. اور زکوٰۃ تو واجب ہے, وہ تو عورت کو دینی پڑے گی, شوہر روک رہا ہے تو بھی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ شوہر بیوی کا واقعی خیر خواہ ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے یہ بے وقوف ہے, اس کے پاس کچھ پیسے ہیں. جیسے میں نے اپنے گھر والوں پہ ایک دفعہ پابندی لگائی, وہ مزاربت کیس چل رہا تھا, گھر والوں کے پاس پیسے تھے تو گھر والوں نے کہا کہ وہ پیسے گھر والوں نے وہاں لگانے ہیں, وہ نہیں مزاربت اسکینڈل چلا تھا, تو مجھے پتا تھا کہ پیسے لگے اور ڈوب گئے. اس وقت نوٹ آتے ہوئے سب کو نظر آ رہے تھے, لیکن ہمیں پتا تھا ایسا کوئی دنیا میں بزنس نہیں ہو سکتا تو اتنے نوٹ چھاپ کے دینا شروع کر دے. تو ایسے موقع پہ انسان بیوی کی خیر خواہی کے لیے سختی کرے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے تجربہ ہے, گھر والوں کو تجربہ نہیں ہے, ان کا پیسہ ڈوب جائے گا, تو وہ خیر خواہی میں سختی کرنا ایک الگ بات ہے. لیکن آپ یہ سمجھنا شروع کر دو کہ اللہ نے مجھے رائٹ دیا ہے, اس کا پیسہ میری مرضی سے استعمال ہوگا, تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. جو جس کا پیسہ ہے وہ اس میں خود کفیل ہے, جہاں چاہے خرچ کرے. خیر خواہی کے جذبے سے آپ منع کر رہے ہیں کہ بیچاری کا نقصان ہوگا, لوگ اس کو الو بنائیں گے. ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کس خاتون کے پاس پیسہ آیا تو فوراً رشتہ دار فون کرتے ہیں کہ مجھے یہ پیسہ دے دو, میں پراپرٹی میں لگا رہا ہوں. تو میں گھر والوں کو روکتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے یہ پراپرٹی میں لگایا تو غائب, تو وہ سرخاب بڑے سنہری باغ دکھا رہے ہوتے ہیں نا لوگ کہ نہیں جی آپ دے دو, مجھے پتا ہوتا ہے بھائی نہیں, وہ کوئی نہیں کسی کا پیسہ کما کے دیتا. تو یہ خیر خواہی میں سختی سے منع کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن شرعی حق نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو اجازت دے. ہاں وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہی ہے, صدقہ کر رہی ہے, خیرات کر رہی ہے, میاں روک نہیں سکتا اس کو, سمجھتے ہو. گانا جس میں ایسے الفاظ ہوں, میں تو عورتوں کو اس سے بھی منع کرتا ہوں, شوہر اگر کاروبار کے لیے پیسے لے رہا ہے نا تو بھی مت دو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بہت سے شوہروں کو دیکھا ہے, بیوی کا پیسہ لیا کہ ہم تمہیں اتنا پروفٹ دیں گے, اس کے بعد گیا پیسہ. کوئی آج کل ایماندار نہیں ہے بھائی پیسے کے معاملے میں. لوگ بہنوں کا پیسہ کھا رہے ہیں, بھائیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں, باپ کا پیسہ کھا رہے ہیں, بیویوں کا پیسہ کھا رہے ہیں, پڑوسیوں کا کھا رہے ہیں, مولویوں کا کھا رہے ہیں, بزرگوں کا کھا رہے ہیں, اپنے پیر و مرشد کا کھا رہے ہیں. ایک دفعہ جب پیسہ کسی کو پکڑا دیا تو آپ نے اپنی حماقت پہ اسٹیمپ لگا دی, اور اگر وہ آپ کو واپس کر دے تو اس نے اپنی حماقت پہ ڈبل اسٹیمپ لگا دی ہے. اس نے بتا دیا کہ میں آپ سے بھی بڑا بے وقوف ہوں, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کوئی, اس کو بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ میں نہ دیتا تو کوئی لے بھی نہیں سکتا تھا. وہ اتنا بڑا بے وقوف ہے نا وہ. تو آج کل کوئی نہیں دیتا, الا ماشاء اللہ کوئی ہو سکتا ہے, کوئی کروڑوں میں سے کوئی ایک آدمی یا اس ٹائپ کا مارکیٹ میں پایا جاتا ہوں, لیکن ہوتا نہیں ہے. کتنی خواتین کے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں, میرے میاں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے لیے, مجھے وراثت کے ملے تھے, میاں نے لیے کہ میں کاروبار میں لگاؤں گا, اتنا تمہارا اتنا ہمارا. تو شروع میں 2-4 مہینے دیے, اس کے بعد پتہ ہی نہیں. اب وہ عورت اپنے شوہر سے کہاں لڑے گی, وہ طلاق کا خطرہ ہوتا ہے, بیسیوں مسائل ہوتے ہیں. تو میاں کھا گئے بہت سے الحمدللہ. میاں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. اچھا میرے بھائی دیکھو, عزت کے ساتھ زندگی گزارو. تمہیں پتہ ہی نہ ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کے پاس کتنا پیسہ ہے, پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ. تو ابھی میں نے اپنے پیسوں کے معاملات کی بات کی نا, تو مجھے نہیں پتا میرے گھر والوں میں کس کے پاس کتنا پیسہ, نہ ہم کبھی پوچھتے ہیں. جتنا ہے بھائی آپ کا ہے, جو مرضی کرو اس سے. تو جیبوں پہ نظر کیوں رکھتے ہو بھائی کسی کی, کون کتنا پیسہ. میں نے اپنے گھر والوں کا اکاؤنٹ کھولا تھا جوائنٹ, کیونکہ میں جب باہر ملک میں ہوتا ہوں نا تو خرچہ بھیجنے کے لیے مجھے پیسے بھیجنے ہوتے تھے, تو اس میں نے یہ کیا تھا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا. تو گھر والوں نے بھی اپنے پیسے اس میں ڈالنا شروع کر دیے. میں نے اس جوائنٹ کو بند کر کے گھر والوں کا الگ اکاؤنٹ کھولا, حالانکہ جوائنٹ میں مجھے ہر وقت پتا چل رہا تھا میرے گھر والوں کے پاس کتنے پیسے ہیں. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو میں نے وہ جوائنٹ بھی بند کروایا, گھر والوں کا پرسنل اکاؤنٹ کھولا. اب مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر والوں کے پاس کتنے پیسے, اب میں پرسنل اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے کہ اگلے کے پاس کتنے پیسے ہیں. خام خامی انسان کی نا نیتیں خراب ہونا. اب فرض کرو گھر والوں
کہ والدین نے, بہن بھائیوں نے, یا کوئی اللہ سب میرے سارے سوسروں کو زندہ رکھے, بھی تو سوسرز میرے الحمدللہ زندہ ہیں, خدا نخواستہ انتقال ہو گیا, کوئی پیسہ آ گیا تو نیتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ابے جوائنٹ اکاؤنٹ میں تمہارے پاس اتنا پیسہ رکھا ہوا یار, تو ہم تو یار یہ کیا ہے. تو بھائی چھوڑو یار, ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. گیس بجلی کا بل ہمارے ذمے ہے اور ساری چیزیں ہمارے ذمے, بچوں کے اسکول کی فیسیں. اب تو بیگم کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہاں جو اضافی غریبی ہیں تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے ذمے نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے تو خرید لو, نہیں ہے تو صبر کرو. صحیح ہے نا. ہمیں ہوگا شوق تو دے دیں گے, نہیں ہوگا تو جیسے کوئی پراپرٹی گھر والے مانگ رہے چلو ایک پلاٹ میرے نام کر دیں, بھائی ہمارے پاس پراپرٹی, کیونکہ مجھے تو ایک کو میں نے دی تو مجھے تو 4 دینی پڑیں گی. میں نے اب تک گھر میں اے سی اس چکر میں نہیں لگایا, کیونکہ ایک جگہ لگاؤ تو سب جگہ لگاؤ تو بل ٹھیک ٹھاک آنا شروع ہو جائے گا. تو کیونکہ میں اگر ایک لگاؤں گا تو مجھے ہر چیز 4 گنا لگانی پڑتی ہے, اور پھر بل پھر اے سی کا ٹھیک ٹھاک آتا ہے. تو پھر 2-3 شادیوں کے بعد نا آپ ہاتھ روک بھی نہیں سکتے. اگر آپ نے تھوڑا سا یہ کہہ دیا نا کہ یہ 2 گھنٹے اے سی چلے گا, 4 گھنٹے نہیں, بل آئے گا, فوراً آپ کو آگے سے رپلائی ملے گا جب پیسے نہیں تھے تو اتنی شادیاں کرنے کی ضرورت کیا تھی. گئے کام سے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی پنکھا, ٹھیک ہے نا, اس پہ گیلا تولیہ ڈال کے اس پنکھے کو انجوائے کرو. تو کیا بات چل رہی تھی؟ نہیں یہ بات چل رہی تھی, ہاں تو وہ بھی میں نے ذاتی اکاؤنٹ کھلوا دیا. اب مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کیا پڑا ہوا, تو چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے. تو اپنی ذمہ داری پوری کرو میرے بھائی, کسی کے پیسوں پہ نظر مت رکھو. اللہ نہ کرے کبھی کوئی حالات آ جائیں پھر انسان بیگم سے بول دے کیا خیال ہے, بالکل ہی چوڑے میں آ گیا ہوں, اللہ کا واسطہ تھوڑی مدد کر لو. وہ غیرت ہوگی تو کر دے گی, نہیں ہوگی تو نہیں کرے گی. اللہ ایسے چوڑے میں آنے سے بچائے بھائی. گانا جس میں ایسے الفاظ ہوں جو کہ کفریہ کلمات سے مشابہ ہوں, اور کوئی شخص ایسے گانے کو سنتا ہے تو ایسے گانے کے بارے میں کیا ہوگا.